سورۃ یونس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را الف لام را تلک یہ آیتیں الکتاب کتاب الحکیم حکمت والی، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، آیتیں ایسی مضبوط و محکم کتاب کی ہیں جس کی ہر بات پکی ہے۔ الفاظ اس لیے کہ ہمیشہ تبدیل و تحریف سے محفوظ رہیں گے، علوم اس لیے کہ تمام تر عقل و حکمت کے موافق ہیں، احکام اس وجہ سے کہ آئندہ کوئی دوسری ناسخ کتاب آنے والی نہیں، اخبار و قصص اس طرح کے ٹھیک ٹھیک واقعہ کے مطابق ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ خدائے علیم و حکیم نے اس کو اپنے علم کامل کے زور سے اتارا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ اکانا کیا ہوا للناس لوگوں کو عجباً تعجب ان کے اوحینا ہم نے وہی بھیجی الا طرف پر رجل ایک آدمی منہم ان سے ان کے انذر وہ ڈراتے الناسا لوگ بشر اور خوشخبری دے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ایمان والے ان کے لہم ان کے لیے قدم پایا صدقین سچا عندہ پاس ربی من کا رب قالا بولے الکافرون کافر جمع ان بے شک آدھا یہ لساحر مبین کھلا جادوگر
کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہی بھیجی ہم نے ایک مرد پر ان میں سے یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے پایا سچا ہے اپنے رب کے یہاں کہنے لگے منکر بے شک یہ تو جادوگر ہے صریح۔ یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے حق تعالیٰ ایک انسانی کو معمول فرما دے اور اس کی طرف وہ پیغام بھیجے جس کی دوسروں کو بلا واسطہ خبر نہ ہو۔ وہ تمام لوگوں کو خدا کی نافرمانی کے مہلک نتائج و عواقب سے آگاہ کرے اور خدا کی بات ماننے والوں کو بشارت پہنچائے کہ رب العزت کے یہاں اعمال صالحہ کی بدولت ان کا کتنا اونچا مرتبہ اور کیسا بلند پایا ہے اور کیسی سعادت و فلاح ازل سے ان کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ یعنی وہی قرآنی کو فوق العادت مؤثر و بلیغ ہونے کی وجہ سے جادو اور اس کے لانے والے کو جادوگر کہتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ان بے شک ربکم تمہارا رب اللہ الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمان والارض اور زمین فی میں ستۃ 6 ایام دن ثم پھر استوا قائم ہوا علی العرش عرش پر یدبر تدبیر کرتا ہے الامر کام ما نہیں من کوئی شفیع سفارشی اللہ مگر من بعد اذنی اس کی اجازت ذالکم وہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب فاعبدوہ پس اس کی بندگی کرو افلا تذکرون سو کیا تم دھیان نہیں کرتے تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں پھر قائم ہوا عرش پر تدبیر کرتا ہے کام کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو کیا تم دھیان نہیں کرتے یعنی اتنے وقت میں 6 دن جو 6 دن کے برابر تھا اور ایک دن ابن عباس کی تفسیر کے موافق 1000 سال کا لیا جائے گا گویا 6000 سال میں زمین و آسمان وغیرہ تیار ہوئے بلا شبہ حق تعالیٰ قادر تھا کہ آنے واحد میں ساری مخلوق کو پیدا کر دیتا لیکن حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ تدریجاً پیدا کیا جائے شاید بندوں کو سبق دینا ہو کہ قدرت کے باوجود ہر کام سوچ سمجھ کر تانی اور متانت سے کیا کریں نیز تدریجی تخلیق میں بھی نسبت دفعتاً پیدا کرنے کے اس بات کا زیادہ اظہار ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ فاعل بالاضطرار نہیں بلکہ ہر چیز کا وجود بالکلیہ اس کی مشیت و اختیار سے وابستہ ہے جب چاہے جس طرح چاہے پیدا کرے۔ سورہ اعراف کی 7ویں رکوع کے شروع میں اسی طرح کی آیت گزر چکی ہے اس کا فائدہ ملاحظہ کیا جاوے یعنی مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر و انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی شریک اور حصہ دار تو اس کی خدائی میں کیا ہوتا سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت کے بدون لب نہیں ہلا سکتا یعنی دھیان کرو کہ ایسے رب کے سوا جس کی صفات اوپر دھیان ہوئی دوسرا کون ہے جس کی بندگی اور پرستش کی جا سکے پھر تم کو کیسے جرأت ہوتی ہے کہ اس خالق و مالک شہنشاہ مطلق اور حکیم برحق کے پیغاموں اور پیغامبروں کو محض اوہام وظنوں کے بنا پر جھٹلانے لگو۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ الیہ اس کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا جمیعا سب وعدہ اللہ حقا سچا انہ بے شک وہی یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا لیجزی تاکہ جزا دے الذین وہ لوگ جو آمن ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک جمع بالقسط انصاف کے ساتھ والذین اور وہ لوگ جو کفر کیا لہم ان کے لیے شراب پینا ہے پانی میں سے حمیم کھولتا ہوا وعذاب اور عذاب علیم دردناک بما کیونکہ کانوا یکفرون کفر کرتے تھے۔ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو وعدہ ہے اللہ کا سچا وہی پیدا کرتا ہے اول بار پھر دوبارہ کرے گا اس کو تاکہ بدل دے ان کو جو ایمان لائے تھے کیے جاتے تھے کام نیک انصاف کے ساتھ اور جو کافر ہوئے ان کا پینا ہے کھولتا پانی اور عذاب ہے دردناک اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ یعنی اسی سے تم سب کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف انجام کار سب کو جانا ہے پھر اس کے احکام و سفرات سے سرتابی کرنا کیسا روا ہو سکتا ہے یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہ ہو
والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وہ الذی جس نے جعل بنایا شمس سورج ضیاء جگمگاتا والقمر اور چاند نورا نور چمکتا وقدرہ اور مقرر کر دیں اس کی منازل منزل لتعلموا تاکہ تم جان لو عدد گنتی السنین برس جمع والحساب اور حساب ما خلقہ نہیں پیدا کیا اللہ ذالک یہ اللہ مگر بالحق کی حق درست تدبر سے یفصل وہ کھول کر بیان کرتا ہے الآیات نشانیاں لقوم یعلمون علم والوں کے لیے وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک کو چاند کو چاندنا مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی اور حساب یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے بعض کے نزدیک نور عام ہے ضیاء سے ضیاء خاص اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز اور چمکدار ہو بعض نے کہا کہ جس کی روشنی چاہتی ہو وہ ضیاء اور جس کی دوسرے سے مستفاد ہو وہ نور ہے سورج کی روشنی البتہ سورج سے مستفاد ہے اور بعض کی محققین نے دونوں میں یہ فرق بتلایا ہے کہ نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں ضیاء اور اس کی انتشار پھیلاؤ کا نام ہے سورج کی روشنی کا پھیلاؤ چونکہ زیادہ ہے اس لیے ضیاء سے تعبیر فرمایا واللہ عالم بمرادی یعنی روزانہ بزدگی گھٹتا بڑھتا والقمر قدرناہ منازل حتی دخل ارجن القدیم سورۃ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 39 علماء ہیت نے اس کے دورے کی تقسیم کر کے 28 منزلیں مقرر کی ہیں جو 12 بروج پر منقسم ہیں قرآن میں خاص ان کے مصطلحات مراد نہیں مطلق سیر و مسافت کے مدار مراد ہیں مطلق سیر و مسافت کے مدار مراد ہیں یعنی برسوں کی گنتی اور مہینوں اور دنوں کے چھوٹے موٹے حساب سب چاند سورج کی گفتار سے وابستہ کر دیے ہیں اگر چاند سورج نہ ہو تو دن رات قمری اور شمسی مہینے اور سال وغیرہ کیسے متعین ہوں حالانکہ علاوہ دنیاوی زندگی اور معاشی کاروبار کے بہت سے احکام شرعیہ میں بھی تعین اوقات کی ضرورت ہے یعنی فلکیات کا سلسلہ یوں ہی کیف ما اتفق نہیں بلکہ بڑی عظیم الشان نظام و تدبیر کے ماتحت اور ہزارہا فوائد حکم پر مشتمل ہے یعنی سمجھدار لوگ مصنوعات کے اس نظام کو دیکھ کر خداوند قادر و حکیم کی ہستی کا سراغ پاتے ہیں اور مادیات کے انتظام سے روحانیات کے متعلق بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہاں کی دنیا میں کیسے کیسے چاند سورج خدا نے پیدا کیے ہوں گے انہی کو انبیاء مرسلین کہہ لیجئے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان بے شک فی میں اختلاف اللیل رات والنہار اور دن وما اور دن خلق اللہ نے پیدا کیا فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین لآیات نشانیاں ہیں لقوم یتقون پرہیزگاروں کے لیے البتہ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں بلا شبہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں خدا کی ہستی اور وحدانیت کی دلائل موجود ہیں فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد سورہ بقرہ میں 12 سے اقول کے ربع کے قریب ایک آیت گزر چکی جس میں زیادہ بسط و تفصیل سے ان نشانہائے قدرت کا بیان ہوا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ان بے شک الذين وہ لوگ جو لا يرجون امید نہیں رکھتے لقاءنا ہمارا ملنا ورضوا اور راضی ہو گئے بالحیات زندگی پر دنیا واطمأنوا اور وہ مطمئن ہو گئے بها اس پر والذين جو لوگ ہم وہ عن سے آیاتنا ہماری آیا غافل البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں یعنی دنیا میں ایسا دل لگایا کہ آخرت کی اور خدا کے پاس جانے کی کچھ خبر ہی نہ رہی اسی چند روزہ حیات کو مقصود و معبود بنا لیا اور قدرت کی جو نشانیاں پر بیان ہوئی ہیں میں کبھی غور و تأمل نہ کیا کہ ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظام یوں ہی بیکار نہیں بنایا گیا ضرور اس سارے کرانے کا کوئی خاص مقصد ہوگا پھر جس نے پہلی مرتبہ ایسی عجیب و غریب مخلوقات پیدا کر دی اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون اولئک یہی لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ نار جہنم بما اس کا بدلہ جو کانوا یکسبون وہ کماتے تھے ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ بدلہ اس کا جو کماتے تھے یعنی دل و دماغ سے زبان سے ہاتھ پاؤں سے جو کچھ انہوں نے کمائی کی اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن بے شک الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے عملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک یہدیہم انہیں راہ دکھائے گا ربهم ان کا رب بإیمانہم ان کے ایمان کے بدولت تجری بہتی ہوں گی من سے تحتہم ان کے نیچے الانہار نہریں فی میں جنات باغات النعیم نعمت البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے ہدایت کرے گا ان کو رب ان کے ایمان سے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے یعنی ایمان کی بدولت اور اس کی روشنی میں حق تعالیٰ مومنین کو مقصد اصلی جنت تک پہنچائے گا ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواہم ان کی دعا فیا اس میں سبحانہ کا پاک ہے تو اللہم اے اللہ و تحیتہم اور ملاقات کے وقت کی دعا فیا اس میں سلام سلام و آخر اور خاتمہ دعواہم ان کی دعا ان کے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمین سارے جہاں ان کی دعا اس جگہ پر یہ جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ اور ملاقات ان کی سلام اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار سارے جہان کا جنتی جنت کی نعمتوں خدا کے فضل و احسان کو دیکھ کر سبحان اللہ پکاریں گے اور جب خدا سے کچھ مانگیں گے خواہش ہوگی مثلاً کوئی پرندہ یا پھل دیکھا اور ادھر رغبت ہوئی تو سبحانک اللہم کہیں گے اتنا سنتے ہی فرشتے وہ چیز فوراً حاضر کر دیں گے گویا یہ ہی ایک لفظ تمام دعاؤں کے قائم مقام ہوگا دنیا میں بھی بڑے آدمیوں کے یہاں دستور ہے کہ مہمان اگر کسی چیز کو پسند کر کے اسے تعریف کر دے تو غیور میزبان کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز مہمان کے لیے مہیا کرے جنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسے دنیا میں مسلمانوں کا دستور ہے نیز فرشتوں کا جنتیوں کو سلام کرنا بلکہ خود خداوند رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام کا آنا قرآن میں منصوص ہے سلم قولا من رب رحیم سلام قولا من رب الرحیم سورۃ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 58 والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سورۃ آیت نمبر 23 سلام علیکم بما صبرتم آیت نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 23 سورۃ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 23 جنت میں پہنچ کر جب دنیاوی تفکرات و قدورات کا خاتمہ ہو جائے گا اور میں سبحانک اللہم کہنے پر ہر چیز حسب خواہش ملتی رہے گی تو ان کی ہر دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا اور تب ایسا ہی ہونا چاہیے